بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعنی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، یہ ماہ مبارک ربیع الاول جو اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، جس کی آج 13 تاریخ ہے، اس مہینے کو یہ شرف حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مہینے میں پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہوئی ہے، آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، وہ واقع فیل کے 50 دن کے بعد ہوئی ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا واقع فیل کیا ہے۔ واقع فیل یعنی ہاتھیوں کا واقعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑا عظیم واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ اس طریقے سے تھا کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، کعبۃ اللہ کی عظمت کو کم کرنے کے لیے اس نے یمن میں کعبہ بنایا تھا، تاکہ لوگ دنیا بھر کے آنے والے مکہ مکرمہ کعبے کا طواف نہ کریں، کعبے کا حج نہ کریں، بلکہ یمن آئیں اور یہاں آ کر طواف کریں، یہاں آ کر حج کریں۔ ظاہر بات ہے عرب ہوتے ہیں، لاکھ اپنی برائیوں کے باوجود کعبۃ اللہ کی عظمت پر اپنے جانیں قربان کیا کرتے تھے۔ کسی عربی کو معلوم ہوا کہ اس قسم کی حرکت ابرہہ نے کی ہے، تو ایک عربی نے جا کر اس کعبۃ اللہ میں جا کر غلاظت کر دی۔ اس کی خبر ابرہہ کو معلوم ہوئی تو ابرہہ بہت آگ بگولا ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا، اور اس کا بدلہ انتقام لینے کے لیے ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابرہہ نکلا ہے ہاتھیوں کا لشکر لے کر۔ بہت مختصر شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کو ایسی سزا دی کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے انسانوں سے، فرشتوں کے بجائے ایک معمولی حقیر سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق پرندے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے، ساحل سمندر کی طرف سے آنے لگے۔ ان پرندوں کی 2 پیروں میں 2 کنکریاں اور چونچ میں 1 کنکری، غول کے غول جتھے کے جتھے ساحل سمندر کی طرف سے وہ پرندے کنکریوں کو لے کر آتے تھے اور ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کے اوپر چھوڑ جاتے تھے۔ اس پرندے کی زبان چونچ سے اور پرندے کے پیر سے جو بھی کنکری چھوٹتی تھی، وہ بندوق کی گولی کا کام کرتی تھی۔ ابرہہ کے فوجیوں کو بھی اور ابرہہ کے ہاتھیوں کے جسموں کو بھی چھلنی کرتی ہی وہ کنکریاں باہر نکل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی قرآن مجید میں سورہ فیل میں کی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا ہے؟ اخیر کی آیت کعصف مأکول، ایسے کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابرہہ کو، اس کے لشکر کو، اس کے ہاتھیوں کو، جیسے کہ جانور بھوسا کھانے کے بعد فارغ ہو کر پھینک دیتا ہے، بھوسے کی طرح ناکارہ اسے بنا دیا گیا تھا۔ جو اتنا عظیم واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو گرانے والے سے ایسا انتقام لیا
اس واقعے کے 50 دن کے بعد مکہ مکرمہ کے اندر میرے اور آپ کے آقا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، چونکہ آپ کے والد تو آپ کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ جب آپ پیدا ہو گئے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی جب عمر ہو گئی ہے آپ علیہ السلام کی، تو 6 سال کی عمر ہونے پر آپ کی والدہ بی بی آمینہ نے آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کے والد کا ننھیال بھی مدینہ منورہ تھا، اور حضور کے والد حضرت عبداللہ کا مزار بھی وہی تھا، قبر بھی مدینہ منورہ کے اندر تھی۔ بی بی آمینہ اپنے ایک باندی ام ایمن کے ساتھ حضور کو لے کر مدینہ گئی، اور وہاں 1 مہینے تک حضور کا اپنے ماں کے ساتھ اپنے باندی کے ساتھ قیام رہا۔ 1 مہینے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ اور اپنے خادمہ کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے مقام بدر سے تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد ایک پہاڑی سلسلہ آتا ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے۔ مقام ابوا پر حضور پاک علیہ السلام کی والدہ بی بی آمینہ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کو بخار آ گیا اور بڑی سردی ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی طبیعت کی خرابی کو دیکھ کر بڑے بے چین ہونے لگے، بہت پریشان ہونے لگے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور حضور کی تربیت ہی کچھ اس انداز سے کی جانی تھی تاکہ حضور باہمت ہوں اور ہر مشکل حالات سے نکلنے کا حوصلہ آپ کے اندر موجود ہو، اس لیے ان حالات سے آپ علیہ السلام کو گزارا جا رہا تھا۔ بہرحال اسی مقام ابوا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بی بی آمینہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے، سفر کی حالت میں ہی کوئی خاندان کا فرد ساتھ میں نہیں ہے سوا ایک باندی کے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک ماں ہے لیکن وہ بھی انتقال کر گئی ہے، تو 6 سالہ یتیم پر کیا گزری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں سے چمٹ جاتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ اتنا روئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتی، یہاں تک کہ ام ایمن بھی رونے لگی۔ بہرحال مسافروں نے حضور پاک علیہ السلام کی والدہ کے لیے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد دفن کیا گیا۔ اسی قافلے کے ساتھ میں مسافروں کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے باندی کو بھی مکہ مکرمہ آنا تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ اپنے دفن ہونے کے باوجود اپنے ماں کی قبر کو چھوڑتے نہیں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے مضبوطی سے حضور کا ہاتھ پکڑا اور اس ٹیلے پر سے جہاں پر دفن کیا گیا تھا بی بی آمینہ کو، وہاں سے لے کر میں دور تک آئی، لیکن حضور اس زور سے میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نکل گئے کہ دوڑتے وہ ٹیلے پر پہنچ گئے، اور اپنے ماں کی قبر پر کھڑے ہو کر اور قبر سے لپٹ کر ماں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے کہ اماں جان تو کہاں چلے گئی، میں کس کو اماں بولوں اور میں کسے پکاروں، میں کس سے محبت کروں، مجھ سے کون محبت کرے گا، چاروں قطار حضور ہو رہے۔ اس طریقے سے حضور ام ایمن کے ہاتھ سے 3 مرتبہ چھوٹ کر جا کر زارو قطر اپنی ماں کے قبر پر جا کر رونے لگے۔ بہرحال کسی طریقے سے ام ایمن نے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر لے کر مکہ مکرمہ آئی۔ مدینہ منورہ کے اور مکہ مکرمہ کے درمیان میں مدینہ منورہ سے 222 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مقام ہے، مقام ابوا، جہاں پر آج بھی حضور پاک علیہ السلام کی والدہ بی بی آمینہ کی قبر ہے، لیکن آج وہاں کی حکومت تحت وہاں جانے نہیں دیتی کہ لوگ بھیڑ لگاتے ہیں اور وہاں جا کر کچھ بھی خرافات کرتے ہیں، اس لیے وہاں کی حکومت آج وہاں پر مقام ابوا پر
حضور کی والدہ کی قبر پر جانے نہیں دیتی۔ پھر آپ کو بیوی ام ایمن نے دادا کے حوالے کیا، بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ دادا کے ساتھ آپ رہے۔ جیسے ہی حضور کی عمر مبارکہ 8 سال حضور کی دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ چچا کی پرورش میں آئے، پھر 48 سال کی عمر ہونے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ہی کی نگرانی میں رہے۔ جس سال حضور کے چچا کا انتقال ہوا ہے، اس قدر محبت کیا کرتے تھے، اس قدر احترام اور ادب کیا کرتے تھے، اس طریقے سے آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مکہ کے لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کا 2.5 سال تک بائیکاٹ کیا ہے۔ حضور کی زوجہ، حضور کے بچے، حضور والے لوگ سب کے سب ایک پہاڑی میں، ایک وادی میں، گھاٹی میں 2.5 سال گزارے۔ نہ شہر سے پانی ملتا تھا، نہ شہر سے وہ کھانے کی چیزیں وہاں پر پہنچائی جا سکتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے درختوں کے پتے کھا کر دن کاٹا کرتے۔ اتنی مشکل دنوں کے اندر، بائیکاٹ کے دنوں کے اندر بھی اگر کسی نے ساتھ دیا ہے حضور پاک علیہ السلام کا، تو حضور کے چچا ابو طالب نے دیا ہے۔ لیکن جب چچا کے انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور قریب پہنچ گئے، اور قریب پہنچنے کے بعد حضور کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، چونکہ اب تک وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، حضور کا ساتھ دیتے تھے، حضور کی مدد کرتے تھے، چچا کی زندگی میں کوئی آپ پر جانی حملہ نہیں کر سکا تھا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے تقاضا کیا تھا کہ ابو طالب تم اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اس سے بہترین لڑکا تم کو دے دیتے، تم اس کی پرورش کر لو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہاں تک لوگوں نے پیشکش کی تھی، لیکن ابو طالب نے منع کیا تھا اور زندگی بھر ساتھ دیتے رہے۔ جب زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، بلکہ آخری وقت چل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ چچا جان کم از کم آج میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس میں تمہاری ایمان کی گواہی دے کر عذاب سے تمہیں بچا سکوں گا۔ ابو جہل وہیں پر کھڑا تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابو طالب کیا موت کے ڈر سے بھتیجے کا دن قبول کرو گے؟ ابو طالب کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے، کبھی ابو جہل کے چہرے کو دیکھتے، یہاں تک کہ آخری الفاظ جو حضور کے چچا کے زبان سے نکلے یہ تھے کہ بھتیجے میں اپنے قدیم دین پر، پرانے دین پر مرتا ہوں۔ یعنی اسلام پر مرنے کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، بلکہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی، کفر و شرک کے دین پر میں مرتا ہوں، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی کہ چچا نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، میری مدد کی، میری نصرت کی، میری حفاظت کی، لیکن آخر وقت تک اسلام قبول نہیں کیا۔ اس پر حضور پاک علیہ السلام کو بڑا رنج تھا، بڑا افسوس ہونے لگا۔ اللہ تعالی کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرماتے ہیں۔ کون سی؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ تب پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو رنج اور غم ہلکا ہوا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم شخصیت ہیں، ایسے عظیم ذات عالی ہیں کہ جن کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر آپ کے چرچے اور تذکرے ہونے لگے۔ یہ واحد شخصیت ہے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے پوری دنیا میں آپ کے چرچے ہونے لگے۔ کس طریقے سے ہونے لگے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ چرچے پیغمبروں کے ذریعے سے کروا دی، آسمانی کتابوں کے اندر آپ کے چرچے، آپ کی آمد کی خبر دے دی گئی۔ آپ علیہ السلام تو کن حالات سے گزارا گیا دیکھیے۔
پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو دادا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اب چچا کے پرورش میں آتے ہیں۔ چچا کی حالت اس وقت یہ تھی، کثیر العیال قلت المال تھی۔ کیا مطلب؟ کثیر العیال اور قلت المال کا؟ کثیر العیال کا مطلب یہ ہے کہ بچے حضرت ابو طالب کو زیادہ تھے، قلت المال کا مطلب کہ مال روپیہ پیسہ بڑا کم تھا۔ اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے، اپنے چچا کے معاون و مددگار بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کی مزدوری بھی کی ہے، آپ نے لوگوں کے بکریاں بھی چرائی ہیں، اور آپ نے تجارت بھی کی ہے، اور خود کفیل بن کر آپ نے زندگی گزاری ہے، لیکن آپ کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ آج ایسے ان تمام نوجوانوں کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے واقعے میں عظیم درس ہے، عظیم نصیحت ہے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے بوڑھے باپ اور ماں پر بوجھ بنے ہوئے، کمانے کو کچھ نہیں، اسمارٹ قسم کا اعلیٰ قسم کا موبائل چاہیے، دنوں رات اسی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن 1 روپیہ کمانے کو تیار نہیں، رات دیر گئے تک سوئیں گے، صبح دیر سے اٹھیں گے۔ یہ حالت آج بنی ہوئی ہے۔ جس نبی پاک علیہ السلام کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس پیغمبر اسلام علیہ السلام کا یہ واقعہ سنی اور اسے نصیحت حاصل کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا کے پاس جاتے ہیں، حضرت عباس کے پاس رضی اللہ عنہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مشورہ رکھا اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ میری رائے یہ ہے کہ ایک بچے کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں، اور ایک بچے کو چچا ابو طالب کے ایک بچے کو آپ اپنی کفالت میں لے لیں، نگرانی اور پرورش میں لے لیں۔ اس طریقے سے گویا کہ چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت چھوٹے سر کے تھے، اس چھوٹے سر کے بچے کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور ان کے جوان ہونے تک مکمل ان کی پوری نگہداشت کی، تعلیم و تربیت کی، اور بڑے ہونے کے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرا دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو طالب کے ایک بیٹے حضرت جعفر کو یعنی اپنی پرورش میں لے لیا، نگرانی میں لے لیا، کہ وہ ان کی پرورش کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، اس کے سارے اخراجات حضرت عباس برداشت کیا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے اخراجات کو حضور برداشت کیا کرتے۔ کیا پیغام ہے اس واقعے کے اندر؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہو، اور ہمارا کوئی چچا یا ہمارا کوئی تایا یا ہمارا کوئی پھوپا اور ماموں غریب ہوں، کثیر العیال ہوں، اور صحیح طور پر اپنے بچوں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ہوں، تو حضور پاک علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ نصیحت دلاتا ہے، عبرت دلاتا ہے کہ ایسے ماموں کے لیے، ایسے چچا اور تایا کے لیے، اور ایسے ماموں اور خالوں کے لیے معاون بن جانا چاہیے۔ ان کے ایک آدھ بچی کو یا ایک آدھ ان کے بچے کو اپنے پاس لے لینا چاہیے، اور ان کے تعلیم اور ان کے تربیت کے سارے اخراجات برداشت کرنا چاہیے۔ ہم اگر بڑے ہیں، ہمارا چھوٹا بھائی غریب ہے جو صحیح اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر نہیں سکتا، یا ہم بھائی ہیں، ہماری کوئی غریب بہن ہیں، چھوٹے چھوٹے جن کے بچے ہیں، وہ اپنے بچوں کے سارے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتی، تو اپنے ایک آدھ بہن کے بچے کو یا اپنے بھائی کے بچے کو اپنے پاس لے لیا جائے، اس کے تعلیم و تربیت کے اخراجات پورے کے پورے برداشت کیے جائیں۔ اس طریقے سے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے معاون و مددگار بنا جائے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کا واقعہ ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کفیل تھے، خود کفیل بننے کی آپ نے تعلیم دی، خود کفیل بننے کو آپ علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اس کا ایک دوسرا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے،
ایک صحت مند نوجوان کچھ مدد مانگنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کچھ نہیں دیتے ان کو، بلکہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو نوجوان یہ کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک پیالے کے۔ پیالہ کہا جاتا ہے پانی پینے کا برتن، جسے لوٹا کہیں یا گلاس کہیں۔ ایک میرے پاس پانی پینے کے لیے پیالہ ہے، اور گھر میں ایک پرانی ٹاٹ ہے میرے پاس میں، بس اس کے سوائے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر سے پرانا ٹاٹ کا ٹکڑا اور پیالہ لے کر آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دربار میں اس پیالے کی بولی لگوائی کہ کون ہے اس پیالے کو خریدنے والا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 درہم میں اس پیالے کو خریدوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرق میں یزید، اور اس پر اضافہ کرنے کو کون تیار ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ میں 2 درہم میں اس کو خریدنے کو تیار ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے وہ پیالہ برتن کا وہ لوٹا ان صحابی کے حوالے کر دیا، اور ان کے ہاتھ سے 2 روپے لے لیے۔ آپ علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی سے کہا کہ 1 روپیہ لو، اسے کھانے پینے کی گھر کے ضرورت کی چیزیں خریدو اور گھر والوں کو دو، اور دوسرے روپیے سے بازار جاؤ، بازار جانے کا ایک کلاڑی اور ڈنڈا خرید کر لاؤ۔ حضور کی ہدایت کے مطابق یہ صحابی جاتے ہیں بازار، 1 درہم سے گھر کے کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں خرید کر اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں، اور دوسرے درہم سے دوسرے 1 روپے سے کلاڑی ڈنڈا خرید کر لے کر آتے ہیں اور حضور کے مبارک ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلاڑی میں ڈنڈا پہناتے ہیں، ڈنڈا پہنانے کے بعد اس نوجوان صحابی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، یہ کلاڑی لو، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں توڑو اور مدینے کے بازار میں لا کر بیچو، اور 15 دن تک تو مجھے نظر مت آنا۔ حضور کی ہدایت کے مطابق یہ جنگل میں جاتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر مدینے کے بازار میں لا کر بیچتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کی ضروریات میں خرچ ہوتے ہوتے 15 دن میں 15 درہم ان کے پاس بچ گئے۔ خوشی خوشی 15 دن کے بعد وہ 15 درہم 15 روپے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی گزر بسر ہو رہی ہے اور یہ 15 درہم مجھے نفع میں بچے ہیں۔ آپ علیہ السلام اس نوجوان صحابی سے کہا یہ بہتر ہے تمہارے لیے، کہ وہ بہتر ہے کہ قیامت کے دن تم بھیک مانگنے کی ایک علامت اپنے چہرے پر لے کر میدان محشر میں حاضر ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، بھیک مانگنا، دوسروں پر بوجھ بننا اور دوسروں سے مانگتے پھرنا، اس کو آپ علیہ السلام پسند نہیں فرمایا، بلکہ خود کفیل بننے کو آپ نے پسند فرمایا، خود کفیل بننے کی آپ نے تعلیم فرمائی، اور زندگی میں آپ علیہ السلام میں خود کفیل رہے، کسی پر بوجھ نہیں رہے کی ضرورت ہے۔ اس عظیم پیغمبر کو ہم مانتے ہیں جن کی ایسی پاکیزہ تعلیمات ہیں۔ انسان تو انسان اس عظیم پیغمبر سے جمادات بے جان چیزیں بھی محبت کیا کرتی ہیں، بے جان چیزیں ہیں، کتنے واقعات سنائے جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ایک صحابی لکڑی کا یعنی فرنیچر کے کام کیا کرتے تھے، حضور سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے لیے ممبر بنوا دوں۔ حضور نے اجازت عطا فرما دی، وہ صحابی ممبر بنا کر لائے حضور پاک علیہ السلام کے لیے، تاکہ حضور اس پر بیٹھ کر خطبہ دے سکیں۔ خطبے کا مطلب یہ کہ بیان تقریر، اسلام کا پیغام، اسلام کی تعلیمات بیان کریں۔ ممبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے لکڑی کو، ایک کھجور کے تنے کو سہارا لگا کر خطبہ دیا کرتے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے کے بعد اس کھجور کے لکڑی کو چھوڑ کر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دینا آپ نے شروع کیا، تو حدیثوں میں ہے کہ حضور خطبہ دے رہے ہیں
اچانک درمیان سے مسجد نبوی کے اندر سے رونے کی آواز آ گئی، اور اس طریقے سے رونے کی آواز آ گئی جیسے کہ کسی بچے کا پسندیدہ کچھ کھلونا ہو، اور بچے کے پسندیدہ کھلونے کو چھیننے کے بعد بچہ جیسے روتا ہے دکھیاں مار مار کر، اس طریقے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ صحابہ پریشان، حضور پریشان کہ آواز تو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، سب پریشان، یہاں تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے خطبے سے بھی بلند آواز ہو گئی رونے والی۔ حضور اپنا خطبہ روک کر نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد وہ لکڑی اور کھجور کا وہ تنا جس کو ٹیک لگا کر آپ علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، اس پر سے آپ نے ہاتھ پھیرا، کچھ آواز کم ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام سے لکڑی کو سینے سے لگایا، آواز بند ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام فرما کہ لوگوں اگر آج میں اس لکڑی کو سنبھالا نہیں دیتا اور ہاتھ نہیں پھیرتا اور اس لکڑی کو میں اپنے سینے سے اگر نہیں لگاتا تو یہ لکڑی قیامت تک روتے رہتی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کھجور کے تنے سے سوال کیا کہ آپ کو دو اختیار ہیں، اگر تم چاہو تو دنیا میں کھجور کا ہرا بھرا درخت بن کر جیو، ایک تو اختیار تمہیں یہ سوکھی لکڑی تھی، حالانکہ حضور پاک علیہ السلام اگر اس کو کہیں لگوا دیتے زمین پر تو وہ ہرا بھرا حضور کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے ہرا بھرا سرسبز و شاداب درخت ہو جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ تم کو دو اختیار ہیں، چاہو تو تم دنیا میں کھجور کا ہرا بھرا درخت بن کر جیو، اور دوسرا اختیار تمہیں یہ ہے کہ تم اگر چاہو تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے رفیق بن کر جیو۔ اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے آواز آتی ہے، دنیا تو چند روزہ ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، میں کتنا بھی ہرا بھرا رہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں سے آواز آنے لگی، اللہ کے نبی میں جنت میں قیامت کے دن آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک طرف رکھوا دیا اس کو، آج وہاں پر مسجد نبوی کا ایک ستون بنا ہوا ہے جس کو آج اسوان حنانہ کہا جاتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے باضابطہ رونے والا ستون، اسوان حنانہ۔ ہم جائیں گے کبھی، اللہ ہمیں وہاں پر پہنچائے، اور ایک بار نہیں بلکہ بار بار اللہ پاک وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ تو ریاض الجنہ میں پہنچنے کے بعد جو 7-8 ستون بنے ہوئے ہیں، سارے ستونوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں الگ الگ، ان تمام ستونوں کے اندر ایک ستون ہے جس کا نام اسوان حنانہ بھی ہے، اسی جگہ پر وہ لکڑی کا کھجور کا تنا دفن ہے۔ تو اس عظیم پیغمبر کو ہم مانتے ہیں، اس عظیم پیغمبر سے ہم سچی پکی محبت کرتے ہیں۔ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے دعویٰ کیا جائے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کی پہچان، محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات ہمارے زندگی میں ہوں، حضور پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں پر ہم عمل کرنے والے بنے، آپ کے طریقوں کو ہم فالو کرنے والے بنے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت پر ہمیں خوشی ضرور ہے، لیکن اسی تاریخ کو، اسی دن، اسی مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کی وفات بھی نہ ہوئی، انتقال بھی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں واقعات، پیدائش بھی اور وفات بھی، ایک ہی تاریخ کو، ایک ہی دن، ایک ہی مہینے میں رکھی ہے تاکہ لوگ اعتدال پر قائم رہیں، خوشی میں بہت زیادہ اچھلے کودے نہیں، اور اسی طریقے سے بعض لوگ حضور کی وفات کو سامنے نہ کر بہت زیادہ غم اور صدمہ اور ماتم نہ کرنے لگ جائیں، اس لیے ساتھ میں خوشی کو بھی رکھا اور ساتھ میں غم کو بھی رکھا۔ اگر ہم صرف خوشی مناتے ہیں تو وفات کا پہلو چھوٹ جاتا ہے، اور اگر وفات کے مسئلے کو ہم سامنے رکھتے ہیں،
صدمہ اور غم کرتے ہیں تو خوشی کا پہلو چھوٹ جاتا ہے۔ سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ خوشی کو بھی سامنے رکھا جائے، وفات کو بھی سامنے رکھا جائے، اعتدال کا معاملہ کیا جائے، یہ سچے مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سچی پکی محبت عطا فرمائے اور قادم حیات آپ علیہ السلام کی سنتوں پر اور آپ کی تعلیمات پر اور شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔